مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قضائے عمری کس وقت پڑھنا چاہیے اور اس کی نیت کیا کرنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ اس کا ذرا طریقہ آپ بتا دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں محمد ریاض رنگریز ہندوستان سے، انڈیا سے، اور میں رہنے والا ہوں گجرات والوڑ سے۔ میرا نام ہے محمد ریاض رنگریز۔ تو ذرا مفتی صاحب اس کا مسئلہ ذرا بتا دو، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، قضائے عمری جتنی نمازیں آپ کے ذمے باقی رہ گئی ہیں وہ تمام نمازیں شرعاً ضروری ہیں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا قضائے عمری ضروری نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو قضا پڑھنا ثابت ہے۔ نماز قضا کیے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ تو حدیث ان لوگوں کے ذمے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب نمازیں ذمے میں زیادہ ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں، تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اس کے دلائل میں کلپ میں دے چکا ہوں، قضائے عمری کے واجب ہونے کے دلائل۔ وہ میرا کلپ جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ باقی اس کا طریقہ کیا ہے، آپ ایک اندازہ لگائیں کہ کب آپ بالغ ہوئے تھے اور اس کے بعد سے آپ نے کون سی نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ تو ایک ڈائری میں نا ایک ریکارڈ رکھ لیں اپنا، ٹھیک ہے نا، کہ فجر کی اتنی باقی ہیں، ظہر کی، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو لم سم ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب 100% یقینی تو بات ہو نہیں سکتی۔ تو فجر کی عام طور پہ لوگ کم پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فجر کی اتنی، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی، اور وطر چونکہ واجب نماز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ وطر ہے۔ ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر بھی ایک لازمی نماز ہے۔ تو اس لیے احناف کے ہاں اس کی قضا بھی واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہت زیادہ تاکید منقول ہے، یعنی واجب درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وطر پڑھنے کا۔ تو اب یہ ہے کہ فرض تو نہیں ہے ظاہر ہے 5 نمازوں کی جیسی، لیکن وطر اتنے ہلکی بھی چیز نہیں ہے کہ اس کو عام سنتوں کی طرح قرار دے دیں، تو وہ بھی واجب کے درجے میں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ بھئی میرے ذمہ فجر کی اتنی، ظہر، اچھا فرض پڑھنے اور وطر پڑھنے، سنتیں نہیں پڑھنی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ فجر پڑھیں گے تو آپ یہ دل میں نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ پڑھ لی اور آپ نے ڈائری میں ایک نماز کاٹ دی، تو وہ پوری ہو گئی۔ لکھنا ضرور ہے، یادداشت پہ نہیں چلنا، ورنہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہیں گے۔ پھر جب آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو میرے ذمہ ظہر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح یہ سارا جتنی نمازیں جب چاہیں پڑھیں آپ، اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، بس سورج نکلتے ہوئے اور جو زوال کا وقت ہے اور سورج غروب ہوتے ہوئے، ان 3 ٹائم پہ نہیں پڑھنی، باقی جب چاہیں پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نماز جس ٹائم پہ چاہیں پڑھیں آپ، کوئی ٹائم متعین، جب قضا ہو گئی تو اب کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ تو اب جب دوبارہ آپ فجر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کرنی ہے، بھئی میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں نا۔ اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو دل میں ہر دفعہ یہی نیت کرنی ہے کہ جو ذمے میں رہ گئی ہیں وہ ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آ رہی ہے، تو یہ نیت کرتے جائیں اور ڈائری سے ایک ایک نماز کاٹتے چلے جائیں۔ تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم وطر سمیت، جو وطر سمیت اور باقی جو 5 فرض نمازیں ہیں وہ ایک دن کی نمازیں 24 گھنٹے میں لازمی ہو جائیں، اس سے کم پہ نہ جائیں آپ۔ اور پھر بھی اگر نمازیں کمپلیٹ نہ ہو سکیں تو پھر ایسی صورت میں وصیت کر دینی چاہیے، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ ہم نے تو ایسے بھی اولو العزم لوگ دیکھے ہیں کہ 70 سال کے بعد ان کو توبہ کا خیال آیا اور انہوں نے ساری زندگی کی جلدی قضائے نمازیں لوٹائیں، انہوں نے پوری نمازیں کمپلیٹ کی، انہوں نے، ایسے لوگ بھی ہیں۔